زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اوپر پھینکے گی، انسان گھبرا کے کہے گا، چیخے گا، وقال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا کہ سارا بوجھ باہر نکال رہی ہے، سارا باہر نکال پھینکے گی۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، پوری کی پوری زمین اللہ اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان کو لپیٹ کر، ساتوں آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ہاں، ساری دنیا کو ختم کرنے کے بعد 40 سال تک اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی نہلانے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی ان پر رونے والا نہیں ہے۔ اتنا خطرناک دن آنا ہے، بھول جاتے ہیں ہم، قیامت کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی موت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے آپ کی جانچ پڑتال، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دوسرا نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ وعمل لما بعد الموت، عقل مندی کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگ جائے۔ ہاں، ایک صحابی کہتے ہیں ہم 10 صحابہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے پوچھا من اقیس الناس واحزم الناس، اے نبی جی کون زیادہ عقل مند ہے، کون زیادہ محتاط آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا قبل نزول الموت اولئک هم الاقیاس، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگا رہتا ہو، یہ ہے عقل مند۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز آگے بڑھ کر حاصل کرنے والے ہیں۔ ہاں، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، ان کو ملے گا دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز۔ کون؟ کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگنے والے۔ اس لیے کہ موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھ لو نا، ہم اپنے بڑوں کو بھول گئے تو ہم کو کون یاد رکھے گا؟ کیا کام آئے گا ہمارے؟ چند دن کے بعد تو سبھی بھول جاتے ہیں، اور برس گزر جاتے ہیں تو پھر تو کبھی یاد بھی نہیں آتا۔ دیکھو آپ، جن کے بڑے چلے گئے، جن کے ساتھ بڑی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرماوے، ان کو وہاں کی باغ و بہار نصیب فرماوے۔ قیامت کے دن تو سب پڑے ہوئے ہیں، حدیث پاک میں لکھا ہے 40 سال تک ان پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، سب پڑے ہوئے تہس نہس، بالکل ختم۔ بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، اور ایک دن ختم کرنے والا اللہ، پھر اپنی بڑی قدرت کا اظہار کریں گے اور سارے لوگوں کو جمع کر کے دکھائیں گے۔ حدیث پاک میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی نے مرتے ہوئے، پچھلی قوموں میں ایک آدمی نے مرتے ہوئے اپنی اولادوں کو نصیحت کی کہ بہت گناہگار ہوں، بہت پاپی ہوں، اللہ چاہے گا تو پھر بھی جمع کر لے گا، تم ایسا کرو مجھے مرنے کے بعد جلا ڈالنا اور میری راکھ کو لے کر ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں نے ایسے ہی کیا، اس کا سارا راکھ کا جو ڈھیر تھا وہ بہا دیا، اڑا دیا، کچھ نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، پانی کو، زمین کو، ہوا کو حکم دیا جمع کرو اس کو، میری امانت کو۔ کیسے تم نے لے لیا؟ تو ساری چیزوں نے جلدی جلدی حوالے کر دیا، آدمی تیار ہو گیا۔ قدرت والا اللہ ہے، کھڑے کیا اللہ نے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تو بڑی پکڑ کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کیا۔ کہ تم مجھ سے ڈر کے کیا تھا؟ کہا اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ہاں، نہیں پہچانتے ہم اللہ کو، قادر ہے وہ۔ ایسے پیارے رب سے جی نہ لگانا، اس کا نام نہ لینا، اس کا تعارف نہ کرانا، اس کی صفات کو نہ کہنا، بتاؤ ہم سے زیادہ باغی کون ہو سکتا ہے؟
فرشتے جو قبر میں پٹائی کر رہے ہیں نا، ان کی ہماری کیا دشمنی جو پٹائی کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے ان کو اس پر غصہ آتا ہے کہ جس رب نے تجھے انسان بنایا اور تجھے اتنی نعمتیں دی، نعمتیں گن لو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور جب تجھے پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، اور تو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، ہاں لا ادری، تو کتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ہتھوڑے سے ایسا مارتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 70 ہاتھ زمین میں جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اتنا سخت مارتے ہیں کہ آدمی راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے نا، جل کر خاک بھی ہو گیا، راکھ بن گیا، اتنا خطرناک۔ اس رب کو نہیں پہچانتے ہم، بڑی قدرت والا ہے وہ، جب سب کو جمع کرے گا تو اپنی قدرت سے جمع کرے گا، بڑی قدرت دکھائے گا قیامت میں۔ یہ نہ سوچنا فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اللہ کہتے ہیں تم بھاگ کے تو دکھاؤ، کون بھاگ سکتا ہے زمین آسمان کو چیر کر؟ کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ چلا جائے؟ اللہ کی قدرت ہے، بڑی طاقت ہے اللہ کی، سب کو جمع کرے گا اللہ، پھر ساری مخلوق کو جھٹکا دے کر پوچھے گی این المتکبرون، این الجبارون، این الملوک، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے، اور کہاں ہیں وہ ظلم کرنے والے، اور کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بولنے کو تیار نہیں، ایک آدمی کی آواز نہیں آئے گی، سارے بادشاہ، زیادہ بولنے والے سب خاموش۔ پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ بتاؤ نا کتنی بڑی قوت ہے، سب کو جمع کر لیا۔ اسی لیے آدمی دھوکے میں نہ رہے کہ جان میری، مال میرا، نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اتنا تو دھوکہ ہم کھا رہے ہیں آئے دن، کتنا دھوکہ کھا رہے ہیں، دوا کھائے شفا نہیں، شادی کیا بچہ نہیں، ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے روزانہ یہ دیکھنے میں آپ دیکھ لو، ایک ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر، ایک دواخانے سے دوسرا دواخانہ، ایک علاج کرنے گئے تو دوسری بیماری، لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور جنازہ گھر پہ، آئے دن اللہ دکھا رہے، ارادوں میں فیل کر رہے۔ دکان بنایا تھا بڑے موقع کی، اس وقت کا بہت اہم آئٹم ہے یہ چل رہا ہے بازار میں، اگر یہ آ گیا نا صاحب تو بس پوچھو مت، اور یہ بازار یہ تو بالکل موقع کی جگہ مل رہی ہے، مہنگی ہے کوئی بات نہیں آپ لے لو۔ کیا ہوا؟ گیا سارا جمع کیا ہوا سرمایہ چلا گیا، جان بچانا مشکل ہو رہی، پیسے نکالنا مشکل ہو رہے، فلاں ملک میں چلے جاؤ نوکری سے کام بنے گا، فلاں تم دیکھو فلاں ڈگری اگر حاصل کر لو گے تو بڑے مزے ہو جائیں گے، حاصل کر لیا، کیا ہوا؟ گھر آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہاں گئی وہ ڈگری؟ کیسے کیسے حالات، اتنے جھٹکے۔ ایک جانور کی مثال دی حدیث پاک میں کہ گھوڑے کو اس کا مالک جو پچھلا پاؤں ہوتا ہے اس میں رسی باندھ کر ایک کھوٹا زمین میں گاڑ کر اس سے رگاتا ہے اور رسی کو تھوڑی سی چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ یہ ہریالی میں چرے، وہ چرتا ہے، چرتے چرتے بھول جاتا ہے میں کسی مالک کا ہوں، میں کسی کھوٹے سے بندھا ہوا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ لیکن چلتے 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 جب چرنا اس کا کافی دیر ہو جاتی ہے تو اس کی رسی کی مقدار پوری ہو جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ واپس لوٹ آتا ہے کہ مالک بھی ہے اور کھوٹا بھی ہے، رسی بھی ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، پھر چرتا ہے، پھر مہلت ملتی ہے۔ انسان کو اللہ سہولت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، دیکھا ایسا کیا کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ نماز جمعہ بھی چھوڑا، کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا؟ روزے چھوڑا تھا، کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا؟ اجتماع ہوا، جماعت میں جانا تھا نہیں گیا، کچھ ہوا کہ کچھ نہیں ہوا؟ بس یہ آدمی کو دھوکا، رسی کی ڈھیل۔ لیکن ایک مرتبہ جھٹکا آیا، کیا ہے؟ قرض ہو گیا۔ یہ کہتا اگر ایسا نہیں کرتا نا تو یہ قرض نہیں ہوتا، اور تیری وجہ سے ہوا، پارٹنر کی وجہ سے ہوا، مال آنے میں دیری ہو گئی، نہیں یہ جھٹکا لگا ہے، رسی کی مقدار پوری ہوئی ہے، ہوش سے کام لے، تیرا کوئی مالک ہے، تجھے پابند کیا گیا اسلام کا، بھول جاتا ہے۔ جھٹکے لگتے ہیں،
چلتے چلتے نئے کپڑے کو کھوچا لگ گیا، کوئی کیل لگ گئی، کپڑا پھٹا، موڈ خراب ہو گیا، ناراض ہو گیا، کیسے یہاں کیل، اس کو اندر کرو. نہیں، یہ یاد دلا رہا ہے آج کپڑا پھٹا ہے، کل تیرا جسم پھٹنے والا ہے. بھولتا کیوں ہے؟ دودھ پھٹا ہے، تجھے یاد دے رہا، الارم ہے، یہ تو نے الارم لگایا ہے، دودھ رکھا ہے تیرے گھر میں، یہ الارم ہے، یہ گھنٹی بجی ہے کہ دودھ پھٹا ہے، ایک دن تجھے بھی پھٹنا ہے، روح نکلنی ہے تیرے جسم سے. کھانا خراب ہوا، کسی نے دھوکہ دیا، کوئی بیماری آئی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. ہاں عجیب بات ہے، ذرا غور کرنا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب بھی اللہ نے جس قوم کو پکڑا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ساری مصیبتیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. یہ زمین میں اور خشکی میں اور تری میں جہاں جہاں یہ حالات آئے ہیں